جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھپڑ مارا تو وہ روتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور کہا، فاطمہ ابو جہل کو زہر سے تھپڑ مارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور کے برموں کی پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بیٹھا لیتی تھی۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائے تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کہیں۔ سیدہ آپ دیدہ ہوئی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو آپ نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور آپ رضی اللہ عنہ بہت روئی اور روتے روتے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ یہ واقعہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں، وہ اتنا بڑا بدکار تھا کہ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چلانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال تھی اور آپ چھوٹی سی تھی اور اپنے والد کے لیے یہ الفاظ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم مبارک رک گئے۔ آپ نے بنا پوچھے کہ ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں ہونے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا قدرے چھوٹی تھی اور ظالم کے مارنے سے آپ رونے لگی اور روتے ہوئے آپ اپنے گھر دوڑتی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، پھر ابا جان اس نے میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک اور بات بتا دیں، یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھائے تھے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اوجری ڈال دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پانی بھی بند کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی سے کہا کہ فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے گھر، ان سے کہنا کہ ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے کہے وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور خدا کی قسم میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسی ہی چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچتی ہے تو ابو سفیان جیسی ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا، ابھی آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس ننھی سی بچی کو روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کو کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی بات سن کر ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، تو جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے ہی جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں کہ مانا ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ ہم دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا، تو بھی اس کی گال پر تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے
اور غصے میں ابو جہل کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، اے ظالم، تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو ہے۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر آتی ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح، تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا، ان پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جان دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔